الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ محرم الحرام شروع سے ہی مقدس مہینہ چلا آ رہا ہے، قابل احترام ہے، اور اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عاشورہ کا دن یعنی کہ 10 محرم الحرام، اس میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ کربلا کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا، وہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قریش 10 محرم کو یعنی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں روزہ، یہودی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اور فرعون اس دن غرق ہوا تھا، اس لیے خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو زیادہ ہم ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت ہو جاتی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، یا 9ویں کا روزہ ملائیں گے یا 11ویں محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اب مستحب یہی ہے کہ جس آدمی نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے وہ یا ایک دن پہلا بھی ساتھ ملا لے، 9ویں کا بھی روزہ رکھ لے، 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھے۔ تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کربلا پر مظلومانہ طریقے سے شہادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم
ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ تو سنا، اور پھر بچپن کے بعد یعنی 7 سال کی عمر تک ان کے واقعات اور ان کے بچپن کا زمانہ تو ہمیں یاد ہے اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 56 سال کی عمر میدان کربلا، وہاں سے پھر ان کی زندگی شروع ہوتی۔ درمیان کا جو عرصہ ہے تقریباً 50 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ امت سے چھپا دیے جاتے ہیں، اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی نمازیں کیسی تھی، کن لوگوں نے آپ کو سنبھالا، کیسے آپ کا وقت گزرا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی شہادت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو تمام انسانیت کا سردار بنا کر بھیجا، اور اسی طرح تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ سب سے اونچا اور عالی شان مقام رسول پاک علیہ السلام کا۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت اور آپ کے آل رسول اور آپ کا گھرانہ، یہ بھی تمام گھرانوں میں سب سے اونچا گھرانہ ہے اور عالی گھرانہ، عالی نسب اور عالی گھرانہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تمام عربوں میں نظر ڈالی تو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر کنانہ کے اندر سے چناؤ کیا تو قریش کا چناؤ کیا، پھر قریش میں نظر ڈالی تو بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم سے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا، یعنی ساری انسانیت کو چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام عالی النسب ہے اور عالی مقام ہے، اسی طرح آپ کے اہل بیت، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد بھی، آپ کے اہل بیت یہ آپ کے صحابہ بھی ہیں، صحابہ کے اندر بھی شامل ہیں، اور آپ کے گھرانے کے ہیں، اور دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے۔ اور اسی طرح اہل بیت کے بارے میں آتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک، درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ میں اہل بیت آل رسول پر بھی حکم دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل رسول پر بھی حکم ہے کہ ان پر بھی درود اور سلام پڑھتے چلے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حج کا دن اور عرفہ کا مقام، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، یخطب اور خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے سنا کہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ایک تو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور دوسرا فرمایا کہ عترتی یعنی میرے اہل بیت، میرے گھرانے کے لوگ، ان کے نقش قدم پہ چلنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا کہ اب میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو میرے اہل بیت کے معاملے میں۔ اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے محبت کرتے رہو میری محبت کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے اہل بیت کا مقام
نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد اور ان کے بارے میں مباحثہ کرنے کے۔ مباحثہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں فریق میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا وہ اسی وقت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت حسن اور حسین دونوں جنت کے شہزادے، آپ نے انہیں لیا اور میدان کے اندر تشریف فرما۔ عیسائیوں نے اور ان کے پادری نے جب یہ دیکھا کہ حضور میدان میں آ گئے ہیں اور فریق اپنے ساتھ لوگ کیا لے کر آئے ہیں، ایک حضرت علی ہے شیر خدا، اور ایک حضرت فاطمہ ہے جو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کے شہزادے دو حسن اور حسین۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اتنے معصوم چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور یہ تو وہ پاکیزہ اور مقدس چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے۔ تو ایسا نہ ہو ہم عیسائیوں کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹ جائے۔ تو انہوں نے فوراً پینترا بدل لیا کہ یہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج یہ عیسائی میرے ساتھ مباحثہ کر لیتے تو پوری روئے زمین کے اوپر سے عیسائیت مٹ جاتی، ختم ہو جاتی، اور جہاں جہاں دنیا کے اندر عیسائی ہیں ان کے چہرے بدل دیے جاتے اور یہ ختم ہو جاتے دنیا سے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں اہل بیت۔ اسی طرح اسی خانوادہ رسول اور گلدستہ اہل بیت کا ایک پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ کا نام حسین بن علی بن عبد المطلب ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب شبیر اور سید شباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے پھول، یہ آپ کا لقب ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام رکھا حرب، جنگجو۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا حرب، کا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر حضرت علی نے حرب نام رکھا، لڑائی کرنے والا، جنگجو۔ حضور تشریف لائے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کا نام حسین ہے۔ آپ نے خود دونوں کے نام رکھے اور اپنا دعا مبارک اس کی گھٹی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7ویں دن آپ نے حضرت حسین کا عقیقہ فرمایا۔ تو اعلیٰ گھرانے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہو رہی، نانا کی پرورش جو رسول پاک علیہ السلام ہیں، اور باپ کی گود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑے فضائل سنائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا حسین منی وانا منہ، کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی میرے نواسے، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ نے محبت کا انداز یوں بھی فرمایا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، دونوں شہزادے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، چل رہے ہیں، گر رہے ہیں، آپ علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور یوں لپک کر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور گود میں بٹھا دیتے ہیں۔
اور آپ فرما رہے ہیں، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کندھے پر بٹھایا ہوا، آپ جا رہے، اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا واہ 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 واہ، کیا ہی سواری ہے، کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سوار بھی دیکھو کیسا شاندار ہے۔ اور محبت کا انداز آپ نے یہ بھی دکھایا لوگوں کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے یا پڑھا رہے ہوتے، آپ سجدے میں ہوتے، دونوں شہزادے آ کر آپ کی قبر پر سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری قبر پر بیٹھ گئے تھے، میرا جی نہیں چاہا کہ میں انہیں اتار کر سجدہ ختم کر دوں، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت تھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے، اور دونوں شہزادے یہ اپنے نانا جان کا عکس تھے۔ حضرت حسن جو بڑے تھے، یہ سر سے لے کر اور کمر تک، سینے تک حضور پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک اپنے والد محترم حضرت علی کے مشابہ، اور حضرت حسین اس کا برعکس تھے، سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین اپنے نانا کے مشابہ تھے، بالکل بعین ہی عکس اور تصویر تھی پوری، اور سر سے لے کر سینے تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ برحال یہ فضائل تھے دونوں شہزادوں کے۔ اسی طرح آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق بھی، وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر تھی جب رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما، لیکن آپ نے اس وقت، اس عمر کے اندر بھی جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ سارا کا سارا یاد تھا۔ قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور سے سیکھا، حضرت علی سے سیکھا، حضرت فاطمہ سے سیکھا، اور چھوٹی عمر کے اندر قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ ایک منزل، دو منزلیں، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو 2 منزلیں جو ہے قرآن پاک کی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ صرف محبت کے نعرے لگا دینا، جلسے اور جلوس نکال دینا، دیواریں کالی کر لینا، شور مچا دینا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ یزید کو برا بھلا کہہ دیں، گالیاں نکال دیں، اس کو ظالم کہہ دیں، اور خود یزید سے بھی برے بنے ہوئے ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے حق مار رہے ہیں، اور نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ہم حسینی ہیں۔ نہیں 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 میرے دوستو، اس سے بات نہیں بنے گی۔ حسینی بننے کے لیے، حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے حسین کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، حسین کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کو عبادت کا بھی بڑا شوق تھا، 25 حج آپ نے کیے، جس میں اکثر حج پیدل آپ نے کی، اور آپ کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی۔ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے سواری پر، راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے غریب لوگ تھے، کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے دعوت دی، سواری سے اترے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع ہوئے۔ بڑے واقعات آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی سیرت اور کردار اور اخلاق، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں۔ برحال آگے پھر کوفیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور دھوکے کے ساتھ آپ کو بلایا، اور بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔